سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ۔ کہ حضرت مسیح کی تخلیق عام قانون قدرت سے الگ ہونا اس کی خدائی کی دلیل نہیں ہو سکتی، یہ اس شبے کا ازالہ اس میں کیا گیا۔ حضرت آدم کو دیکھو کہ اللہ تعالیٰ نے ماں اور باپ دونوں کے بغیر ان کو پیدا فرما دیا تھا، ان کو سب قدرت ہے، وہی خالق و مالک ہے۔ اب پہلی عورت حوا کو آدم سے بغیر ماں کے پیدا کیا، پھر اگر بغیر باپ کے عیسیٰ کو پیدا کر دے تو اس میں کسی کو کیا اشکال ہے؟ تو کچھ لوگوں نے تو اتنا گھٹایا کہ ولد زنا بنا دیا، حرامی اولاد بنا دیا یہودیوں نے، اور کچھ لوگوں نے اتنا بڑھایا کہ ارے تم کیا بات کرتے ہو، عیسیٰ خود ہی خدا ہے، تاکہ ان کی شان بڑھ جائے۔ لیکن یہ دونوں عقیدے باطل ہیں، اور قرآن نے ان کے بارے میں صحیح عقیدہ پیش کر دیا ہے۔ وہ کلمت اللہ ہے، اللہ کے حکم سے پیدا ہوئے ہیں، اور قدس ہے، اور وہ روح قدس مقدس روح ہے، اللہ تعالیٰ کے حکم سے پیدا ہوئے۔ یہاں جو ابطال کیا عقیدے کا وہ اس طرح کیا ہے کہ تم اگر کہتے ہو کہ نحن ابناء اللہ، ہم اللہ کے بیٹے ہیں، اس کے پسندیدہ ہیں، تو اللہ تم کو آخرت میں سزا کیوں دے گا؟ دنیا میں دیکھا جاتا ہے کوئی باپ کوئی ماں اپنی اولاد کو عذاب نہیں دیتے، پھر اللہ عذاب تم کو کیوں دے گا اگر تم اللہ کے بیٹے اور پیارے ہو؟ اس طرح ان کو بالکل خاموش کر دیا۔ کوئی کہے کہ نہیں، ماں باپ سزا دیتے ہیں، کاہے کے لیے دیتے ہیں؟ کہ سدھرنے کے لیے دیتے ہیں، تاکہ آئندہ زندگی صحیح گزارے۔ تو آخرت میں اللہ عذاب دیں گے، وہاں کاہے کا سدھرنا ہے؟ وہاں تو بس اب عمل کا موقع نہیں، اب تو سزا ہی سزا ہے۔ اس سے پہلے کی آیت میں ایک بات بتائی تھی، یحرفون الکلم عن مواضعہ، وہ لوگ کلام کو اپنی جگہ سے موڑ دیتے ہیں۔ اور اسی طرح یہاں بتایا کہ یہ لوگ کہتے ہیں ہم اسپیشل لوگ ہیں، اللہ کی اولاد ہیں اور اس کے پسندیدہ ہیں۔ بعینہ یہی کچھ ہو رہا ہے آج کل ایک ملک میں، اور ملک کے سنویدھان سے نفرت کرنے والے لوگ اس کو ہضم کر کے پڑھ کے اسی میں توڑ مروڑ کر کے نئے قانون لا کر اسی سنویدھان کو ختم اور برباد کرنا چاہتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ یحرفون الکلم عن مواضعہ، کلام کو اپنی جگہ سے موڑتے ہیں، وہ اس کے غلط مطلب نکالتے ہیں۔ تو کتنے بد نصیب ہوں گے وہ لوگ کہ جو عمل کرنے کے بجائے، اس سے فائدہ اٹھانے کے بجائے اسی کو توڑ مروڑ کے ختم کرنا چاہتے ہیں۔ ایک بات تو یہ ہو گئی۔ ایسے ہی دوسری بات کہ ہم اللہ کے بیٹے اور اس کے محبوب ہیں۔ بعض لوگوں کا دعویٰ بعض ملکوں کے اندر یہ ہے کہ دنیا میں جو کچھ بھی ذاتیاں ہیں وہ ذاتی چار ہیں۔ ایک یہ ہے کہ جو برہما ہے، وہ برہما کے منہ سے ہم پیدا ہوئے ہیں، تو ہم اسپیشل مخلوق ہوئی، ہمارا نیچے والوں سے کوئی لینا دینا نہیں۔ اس کے بعد ڈنڈ سے برہما کے جو پیدا کیے گئے وہ کون ہیں؟ کہ وہ محافظ لوگ ہیں، وہ ہماری حفاظت کریں گے۔ اس کے بعد ران مانڈی سے کسی کو پیدا کیا ہے تو وہ کون ہے؟ کہ وہ لوگ تاجر ہیں، وہ تجارت کر کے پیسہ کمائیں گے اور ہم کو کھلائیں گے۔ پھر چوتھے نمبر پر جو پیدا کیا پیر سے، وہ کون ہے؟ کہ شودر ہے اور دلت اور نیچی ذاتی کے لوگ ہیں۔ ان کا کام کیا کہ وہ ہمارے سنڈاس اٹھائیں گے، ہمارے پاخانے دھوئیں گے، اور صرف سب کے مخدوم کون بنیں گے؟ ہم بنیں گے۔ تو یہ کیا ہے؟ نحن ابناء اللہ واحباؤہ، یہ سلسلہ وہیں پر جاتا ہے، یہ انہی کی نسل ہے، انہی کا ڈی این اے ہے۔ اگر دیکھا جائے کہ انہوں نے وہاں پر یہ دعویٰ کیا تھا، کثرت سے انبیاء ان کے خاندان میں آنے کی وجہ سے انہوں نے اپنے آپ کو سب سے مستثنیٰ کیا، اور انہوں نے اپنی اعلیٰ ہونے کا اور اپنے برتر ہونے کا دعویٰ کیا، یعنی ان کی کوئی پکڑ نہیں، ان کو سو خود معاف۔ بالکل ان کے طریقے پر ان کی یہ ذریت نام بدل کر بعض ملکوں کے اندر اپنے آپ کو عام انسانوں کی طرح پیدا ہونے والا، عورت سے پیدا ہونے والا نہیں بتاتی، بلکہ وہ یہ کہتی ہے کہ ہم صرف اور صرف برہما کے منہ سے پیدا ہوئے ہیں، ہمارے لیے کوئی قاعدہ نہیں ہے، کوئی قانون نہیں ہے، ہم قتل بھی کر دیں تو ہم کو کوئی سزا نہیں، ہمارے خلاف کوئی کورٹ نہیں، ہمارے خلاف کوئی کچہری نہیں،
ہمارے خلاف، ہاں ہمارے خلاف کوئی کچھ نہیں کر سکتا. جس کے گھر میں چاہے گھس جائے اور جو چاہے کسی بھی عورت کے ساتھ میں ہم بدکاری کریں، اور سامنے والے کو بولنے کا حق نہیں، کیس کرنے کا حق نہیں، اور ان کا کام ہے ہم ان کے گھر کو ہتھیا لیں، ہم ان کی زمینوں پہ قبضہ کر لیں، تو کوئی شکایت نہیں کر سکتا. بلکہ اس کا فرض یہ ہے، وہ ہماری خدمت کے لیے پیدا ہوا، اس کا پیسہ ہمارا اور اس کی خدمت ہماری، لہٰذا وہ ہماری خدمت کرے. جتنے دن چاہے ہم وہاں پر رہیں اور خدمت کرے، کھلائے پلائے، خرچ کرے، اور جو بھی ہم کریں، منہ کالا کرے، کچھ بھی کرے، ہمارے لیے کوئی قانون نہیں ہے، ہمارے لیے کوئی سزا نہیں ہے. تو کہنے والے نے بہت اچھا جواب دیا کہ تم کہتے ہو ہم برہما کے منہ سے پیدا ہوئے ہیں، تو ٹھیک ہے، تمہارے پیٹ کو دیکھ لو، کیا عام انسانوں کی طرح تمہارے پیٹ میں بیمبی اور ناف ہے یا نہیں ہے؟ یہ بیمبی اور ناف ماں کے پیٹ کے اندر پیدا کرتا ہے اللہ تعالی. جب وہ بچہ بن جاتا ہے تو اب اسے خوراک چاہیے، تو منہ پاک جگہ ہے، اس لیے منہ کو خون وغیرہ سے گندا کرنے کے بجائے پیٹ کے ناف کے اندر کو ماں سے جوڑ دیتا ہے، اور پھر وہاں سے وہ غذا پہنچاتا ہے جتنے مہینے وہ پیٹ میں رہتا ہے. اور پھر جب وہ پیدا ہو جاتا ہے تو اب تعلق توڑنا چاہیے، اب ضرورت نہیں، اس لیے اس ناف کو کاٹ دیا جاتا ہے. تو ایک عورت کو اتنی عقل ہے کہ ایک عورت نے یوں کہا کہ ان سے پوچھو کہ ان کے بھی ناف پیٹ میں ہے یا نہیں ہے. اگر ان کے ناف ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کا دعویٰ جھوٹا ہے، یہ بھی عام انسانوں کی طرح اپنی ماں کے پیٹ میں 9 مہینہ رہ کر وہاں سے پیدا ہوئے ہیں. یہ جو کہتے ہیں ہم برہما کے منہ سے پیدا ہوئے ہیں، یہ بالکل غلط کہتے ہیں. یہ صرف دنیا میں راج کرنے کا اور اسی طریقے پر لوگوں کو غلام بنانے کا اور اپنی عیاشی کا یہ صرف ایک بہانہ ہے، باقی اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، یہ ایک فسانہ ہے. تو یہ کیا ہے؟ اس کو کہتے ہیں علم تعویل، کہ قرآن کی آیت کے مطابق اس زمانے میں جو چل رہا ہے اس کو جوڑ کر جب بتایا جائے تو وہ علم تعویل ہو جاتا ہے. تو آج بھی یحرفون الکلمہ موجود ہے، کلام کو اپنی جگہ سے موڑتے ہیں اور مطلب کا اس میں سے نکالتے ہیں. اور اسی طرح آج بھی نحن ابناء اللہ واحباؤہ کا دعویٰ کرنے والے موجود ہیں، صورت اس کی مختلف ہے.